کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کا بنیادی موضوع کون سا ہے۔ موضوع سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جیسے کچھ لوگ آبجیکٹیو کہتے ہیں یا غرض و غایہ کہتے ہیں، وہ نہیں۔ موضوع سے مراد یہ ہے کہ کس چیز کے بارے میں قرآن کریم میں بحث ہو رہی ہے، کس چیز کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ما یبحث فیہ، ما یبحث فیہ عن الشیء، کسی چیز کے بارے میں جب بیان ہوتی ہے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ موضوع اس لحاظ سے جس کے بارے میں ایک چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، زیر غور لایا جاتا ہے، تو وہ کیا ہے۔ اور یہ مولانا مودودی کا جملہ انہوں نے لکھا ہے، بڑا اچھا زبردست، اس میں پورا خلاصہ ہے، انقلاب انسانیت جو لکھا ہے۔ تو یہاں آپ آ جائیں، موضوع ہے قرآن کریم کا انسان، موضوع القرآن انسان، لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ آپ لگائے من حیث انہ مکلف، موضوع القرآن انسان من حیث انہ مکلف، اس لیے کہ انسان تو میڈیکل سائنس کا موضوع بھی ہے، علم طب کا موضوع بھی انسان ہے، وہ بھی انسان کے بارے میں اور ہیومن باڈی کے بارے میں اس میں ریسرچ ہوتی ہے، لیکن وہ جو موضوع ہے وہ اس لحاظ سے ہے من حیث انہ مریض او غیر مریض، وہ علم طب جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے، وہ بھی انسان کے بارے میں بحث ہے۔ لیکن یہاں آپ یہ لفظ لگا لیں کہ موضوع القرآن انسان من حیث انہ مکلف، انسان کے بارے میں بات ہے لیکن تمام باقی اس سے ریلیٹڈ ایشوز کو چھوڑ کر اس ایشو کے لحاظ سے، اس نقطے کے لحاظ سے کہ وہ مکلف ہے، احکام کو ماننے کا پابند ہے، تو جن احکامات کو ماننے کا پابند ہے ظاہر ہے وہ اس کو ملنے چاہیے، تنویع ہونے چاہیے، اس کے علم میں آنے چاہیے، اس کا ذریعہ پھر قرآن ہے۔ موضوع القرآن انسان من حیث انہ مکلف۔ اب وہ بات مولانا مودودی کی ہم سمجھ جائیں گے، انقلاب انسانیت، جو آپ نے لفظ کہیں سے لیا ہے یا اپنے الفاظ میں آپ نے انٹرپریٹ کیا ہے، لیکن بالکل صحیح کیا ہے، انسان اس کا موضوع ہے، اور جب انسان اس کا موضوع ہے اور قرآن کریم کے احکامات کو وہ اڈاپٹ کرے گا تو انقلاب آ جائے گا اس انسان کے اندر، اس کو کہتے ہیں انقلاب انسانیت۔ القرآن دستورنا والرسول زعيم